کسی پہ چارہ ہجراں کا اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگار صبا، کدھر کو گئی ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب کی میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ فیض امن فیض شاعر انقلاب کی آزادی کے موقع پہ صبح آزادی کے عنوان سے اس نظم سے شروعات کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ یہ آخری نظم کے آخری جو بند ہے کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، زبردست قسم کی ان کی جو کلیات ہے یا ان کی جو جتنی بھی شاعری ہے ان میں سے اچھی نظموں میں سے یہ ایک نظم ہے، اور اس امید پہ ہم یہ جو پس منظر میں آپ پٹاخوں کی آوازیں سن رہے ہیں، جشن آزادی منا رہے ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ وہ منزل ضرور آئے گی۔ جشن آزادی ہو چکی 14 دن، تقریباً 14 دسمبر تقریباً گزرا چاہتا ہے، تو زبردست دھماکوں پٹاخوں سے اس دن کا آغاز ہوا، بلکہ رات سے۔ آج کوئی مجھے ایسا پولیٹیکل کوئی موضوع نہیں ملا تو میں نے ایک رپورٹ کو جھنجھوڑا، اور وہ رپورٹ ہمارے نظام عدل کی عکاس ہے۔ وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جناب آپ کا نظام میں ویسے تو نظام کوئی ہے نہیں، کیونکہ ایڈھاکزم پہ چلتے ہیں، تمام سسٹم جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے ہمارا، تو ہم کس نظام کی بات کریں۔ نظام ہوتا ہے ایک دستاویز کے بنیاد پہ جس کو آئین کہتے ہیں، اور باقی تمام ادارے اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، لیکن یہاں عجیب عجیب نام دے دیے گئے، ڈپارٹمنٹس کو ریاستی اداروں کا نام دے دیا گیا، حکومتوں کو پتہ نہیں کیا نام دے دیا گیا، سیاسی لیڈران کو مسیحا کا نام دے دیا گیا۔ تو جب کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو بیچارے عدالتی نظام پہ کیا کہنا، لیکن کہنا ضرور ہے۔ کہنا اس لیے ضرور ہے کہ یہ جو 5-8 دن گزرے ہیں اس میں عدالتی نظام کے تضادات بھی سامنے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں، اور مختلف معاملات اس میں چل رہے ہیں۔ ایک تو جیسا کہ مشہور جو کیس اب ہوا ہے جس پہ ڈسکشن اب بھی جاری ہے، سندھ ہائی کورٹ کے 4 سینئر ججز کو نظر انداز کر کے 5ویں نمبر جو جج ہیں اس کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن ان کا جاری ہو گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور ان کی ایلیویشن کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور 3 باقی جو ججز تھے جو زبردست قسم کے ججز کہلائے جاتے ہیں ان کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا۔ بارز میں ہڑتال اضطراب وکلاء میں، اور پھر پارلیمنٹری کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں بھی ان کے نام کی منظوری ہوگی۔ یہ تو ایک چیپٹر بند ہو گیا، لیکن دوسرا جو اٹارنی جنرل نے نیا کھٹا کھولا وہ اس میں ایتھنک بات ہوئی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ سندھی زبان بولنے والے کوئی جج نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اور تمام اداروں میں سندھی سرائکی بلوچی زبان اس کو اس طرح بائی پاس کیا جاتا رہا ہے، نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ وہ اگر آپ سرکاری سول سروسز کی جو صوبائی کوٹاز کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑے بڑے آپ کو وہ بھنڈ نظر آئیں گے، بڑے بڑے اس میں فلاز نظر آئیں گے۔ پھر جیلی ڈومیسائلز کا ایشو اگر آپ دیکھیں تو سندھ اور بلوچستان کے جیلی ڈومیسائلز بنا کے لوگوں کو سروسز دی گئی ہیں۔ بہرحال یہ سارا معاملات ہیں۔ میں نے پاکستان لاء کمیشن جو ہے ان کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے سپریم کورٹ میں آج تک جو زیر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد 52,000، یعنی جو کیا آدھے لاکھ سے زیادہ وہ زیر التوا میں کیسز ہیں، اور یہ جو محترم 16 جتنے بھی ججز ہیں وہ پتہ نہیں بس کیا ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ میں نے جو رپورٹ نکالی ہے، یہ رپورٹ آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کل کیسز کتنے، آپ کا عدل کا نظام۔ وہ حال ہی میں ہمارے ایک دوست نے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان
یہ چیف جسٹس صاحب پاکستان سے سوال تھا کہ پاکستان کے عدلیہ پریشر میں کام کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا ہے، تو چیف جسٹس صاحب خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا اور انہوں نے چپ کا اشارہ کیا. خاموشی رضامندی بھی ہوتی ہے، خاموشی اقرار بھی ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کا جواب ہمیں مل گیا ہے. لیکن یہ 31 جون 2021 تک پاکستان کی پاکستان کی عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اور ڈسٹرکٹ کورٹس کی رپورٹیں جو میں نے سپریم کورٹ میں لا اینڈ جسٹس کمیشن کی ویب سائٹ سے اٹھائی ہے. آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اوپر ہی سسٹم نہیں ہے تو پھر آپ کا کون سا سسٹم انصاف کا، قانون کا، نظام عدل ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ رپورٹ شائع ہو جائے کہ پاکستان کی عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر کام کرتی ہیں، تو پھر پاکستان کی عدالتوں میں 21,69,655 کیس زیر التوا ہونے ہیں. کیوں ہونے ہیں؟ کیونکہ بھائی کیسز بس. اور ایک اور رپورٹ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حال ہی میں سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش ہوئی، اس میں باقاعدہ فگرز دے دیے گئے. وزیر مملکت نے بتایا کہ جو سیکیورٹی کے تمام تر اخراجات میں سے سیکیورٹی اور پروٹوکول، وہ زیادہ سے زیادہ جو اخراجات آتے ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ اور ججوں پہ آتے ہیں، یعنی ان کی سیکیورٹی اور پروٹوکول پہ آتے ہیں. وہ فگر اب میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن پاکستان کے باقی سویلین اداروں کی میں بات کر رہا ہوں، باقی نہیں، باقی چپ. چیف جسٹس نے کہا چپ. تو جناب اس کا پھر بریک اپ یہ، یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی شرعی عدالت، پاکستان کی ہائی کورٹ، پاکستان کی ضلعی، ملک کے تمام صوبوں کے ضلعی عدالتوں میں کل زیر التوا جو کیسز ہیں ان کی تعداد 21,59,655 ہے، اور یہ 31 جون 2021 کی رپورٹ ہے. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں 52,000 سے زیادہ زیر التوا کیس ہیں. یہ جو 31 جون تک جو رپورٹ ہے اس میں سپریم کورٹ میں جو کیس زیر التوا تھے وہ 51,138 کیس جو سپریم کورٹ میں التوا میں. سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، انصاف کا آخری فورم. اب لوگ کس طرح پہنچتے ہیں سپریم کورٹ یہ الگ کہانی ہے، اور لوگوں کے پاس استعداد، لوگوں کے پاس کتنی وہ اخراجات، مالی اخراجات کتنے ہیں، وکلا کتنی فیس دیتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں وہ سسٹم کیسے کیا ہے کہ ان کا کیس لگ جائے، یہ الگ کہانی ہے. مطلب آپ بس اس سے ہی اندازہ لگائیں نا، سپریم کورٹ میں اب تک 52,000 کیس زیر التوا ہیں. تو ان لوگوں کے، اور پھر کئی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کئی لوگ اتنے پیسے بری ہوئے ہیں جن کو پھانسی لگے 3-4 سال ہو گئے ہیں، 3 سال کے بعد ان کی بریت کی درخواستیں آتی ہیں. یہ نظام ہے، یہ نظام اس لیے نہیں ہے کیونکہ اوپر کوئی نظام نہیں ہے. اوپر کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کو نام ماننے یا کانسٹیٹیوشن کو اپنے پاؤں تلے روندنے کے لیے ادارے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، ادارے آپس میں نیکسس کر لیتے ہیں، ادارے آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ اس طرح جو ادارے میں جو اداروں کے اختیارات دیے گئے ہیں ان کو کس طرح روندنا ہے، یہ ادارے خود ہی آپس میں کر لیتے ہیں. اور جب سیاستدان اوپر آتے ہیں کچھ کوشش ایک تو وہ خود سویلین ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ اداروں کی بہتری یا بحالی کی بات کرتے ہیں تو آخر میں ان کو ٹھڈے لگا کے نکال دیا جاتا ہے، ان کو کھڈے لائن کر دیا جاتا ہے، ان کی سیاست، خاندان تباہ، ان کی زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں، ان کی فیملیز تباہ کر دیے جاتے ہیں، ان کی مال و جان کو تھریٹ دیا جاتا ہے. یعنی میں سیاستدان، مطلب سیاستدانوں نے ملک بنایا تھا نا، کوئی کسی نے کوئی فتح تو نہیں کیا تھا نا. ایک جمہوری یا تحریک جو چلی تھی، پاکستان کی تحریک، وہ سیاستدانوں نے چلائی تھی. تو اب سیاستدانوں کی حالت قابل رحم ہے، اس میں ان کا بھی تھوڑا حصہ ہے. وہ ہمت نہیں کرتے، انہوں نے سیاست کو اقتدار کی جو چکی ہے اس تک محدود کر دیا ہے. ان کی نظریں کرسی پہ ہیں، اور اب جو جس معرفت سے کرسی ملنی ہے اس سے اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں. تحریک، جدوجہد، نظریہ، فکر، منشور، پارٹی لائن، سب کے سب سائیڈ لائن ہو گئے ہیں. اب اگر دیکھتے ہیں وہ اپنی معرفت کو دیکھتے ہیں کہ یہی بندہ، یہی ادارہ مجھے
اس کرسی تک پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ سارا نظام کا جو فیلیور ہے، مطلب نظام کے پہلی بات تو نظام ہے نہیں، اور جو نظام پھر بنا یعنی جب سے کانسٹیٹیوشن بنا اس کو ناکام کرنے میں ان اداروں کا ہاتھ ہے جس میں عدلیہ بھی شامل ہے۔ بہرحال ہم موضوع سے ہٹ گئے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں جو اس وقت نہیں 31 جون 2021 تک، مطلب 2 ماہ پہلے تک کی جو رپورٹ ہے، وہ رپورٹ میں اپنے سننے والوں دیکھنے والوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں سپریم کورٹ کے کیسز میں نے 31 جون تک بتائے، وہ 51,131 تھے، لیکن وہ بڑھ کے ابھی 52,000 ہو گئے ہیں۔ ہائی کورٹس میں جو کیسز ہیں زیر التوا وہ 5 ہائی کورٹس یعنی لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ، اس میں 3,90,713 کیسز زیر التوا ہیں۔ یعنی لوگ جو پہلے نیچے سے پھر ہائی کورٹس میں آتے ہیں یا ہائی کورٹس میں، تو یہ سارے لازمی باتیں سول اور کرمنلی کیسز ہوں گے، ان میں سے اکثریت کی کانسٹیٹیوشن پٹیشنز اتنی تو نہیں ہوں گی۔ کانسٹیٹیوشن پٹیشنز کا یہ حال ہے، وہ آتی ہے فوری طور پہ اس کو سنا جاتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن پٹیشنز کرنے والے جو وہ جن کے خلاف ہوتی ہیں وہ بااثر ہوتے ہیں، تو یا کرنے والے بااثر ہوتے ہیں یا جن کے خلاف ہوتی ہیں وہ بااثر ہوتی ہیں، تو دونوں صورتوں میں ان کو فوری طور پہ ریلیف مقصود ہوتا ہے دینا۔ برابر 3,90,771 5 ہائی کورٹس میں زیر التوا ہیں کیسز۔ شرعی عدالت میں بھی ہیں، اتنی بڑی زبردست بلڈنگ کھڑی کر کے 5 جج اس میں بٹھائے، اس میں بھی وہ کبھی کبھی اس میں کوئی کیس جاتا ہے، اس میں بھی کوئی التوا میں کیس پڑے ہیں کوئی 1000 کے تقریباً لگ بھگ۔ اچھا، اب یہ جو 3,90,000 جو صوبائی ہائی کورٹس کے کیسز التوا میں، ان کے میں بریک اپ بتاؤں۔ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، تو لاہور ہائی کورٹ میں 1,93,000 تقریباً 2 لاکھ کیسز زیر التوا میں۔ اتنے بڑے جج، اتنے زیادہ جج لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، لیکن کیسز آپ دیکھیں پتہ نہیں وہ جج صاحبان اپنی مرضی کس طرح پروگرام یہ چلاتے ہیں، سسٹم کس طرح چلاتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے۔ کتنے چیف جسٹس آئے، کئی ہم نے جوڈیشل وہ کیا کہتے ہیں فنکشنل وہ دیکھا۔ بہرحال جو تگڑے جج تھے یا جو چاہتے تھے کہ ہمارے سوا کچھ نہیں ہوگا، ان سے بھی یہ نہیں ہوا۔ پھر جو لاہور ہائی کورٹ میں 1,93,030 کیس ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں 83,350 کیس ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ کا تو ابھی بھی آپ کو جو چیف جسٹس احمد علی شیخ کے خلاف جو چارج شیٹ بنائی گئی، یعنی اس کو نظر انداز کر کے اس میں یہ بھی تھا کہ انہوں نے کوئی اتنے سالوں میں جو ہے کوئی رپورٹڈ ججمنٹ نہیں لکھی۔ وہ پتہ نہیں چیف صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اپنے خلاف ہی محاذ وہ بنواتے رہتے ہیں یا اپنے خلاف تو وہ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ سندھ ہائی کورٹ کا میں چیف جسٹس بنوں، پتہ نہیں کہاں اس نے کہا بھی ہے۔ خیر، پشاور ہائی کورٹ میں 42,180 کیسز زیر التوا ہیں، بلوچستان میں 4,663 کیسز التوا ہیں۔ اسلام آباد اتنا سا شہر ہے، اس میں 16,376 کیسز التوا میں، 8-9 جج لگا دیے گئے ہیں۔ کیسز بس 9 بجے سے شروع ہو کر 1 بجے ختم، 1 کیس کبھی 2 کیس کبھی 3 کیس چلتے ہیں۔ اتنے کیسز التوا پہ التوا، مطلب یہ کبھی یہ کوشش نہیں ہوئی کہ کس طرح کیسز ان کو کیسز، مطلب یہ لوگوں کے کیسز ہیں، یہ سائلین کے کیسز ہیں، ان نے یہ سارے یہ جو 21 لاکھ کیسز میں التوا میں بتاتا ہوں، یہ 21 لاکھ کیسز کے پیسے دیے گئے ہیں، بٹورے ہیں وکیلوں نے اپنے سائلین سے، لیکن کیسز سپریم کورٹ میں التوا میں پڑے ہیں۔ اب ضلعی عدالتوں کے آ جاتے ہیں۔ پورے صوبے کے 4 صوبوں کی جو ضلعی عدالتیں ہیں ان میں ماشاءاللہ 17,68,942 کیس ضلعی عدالتوں میں زیر التوا میں۔ اگر پاکستان کا چیف جسٹس کوئی فعال ہوتا، جوڈیشل ایکٹیوزم جس کو میں پہلے بھول گیا تھا کہ اس کو کیا کہتا، فنکشنلزم، جوڈیشل ایکٹیوزم اگر عدالت دکھاتی تو ان میں دکھاتی تو وہ سب سے بڑے سرگرم عدالت افتخار چودھری صاحب تھے، چیف جسٹس، بڑا نام، سیاست ان کے ذہن میں بیٹھی تھی۔ پھر ثاقب نثار صاحب آئے، ان کے بھی دماغ میں سیاست اچھل کود رہی تھی، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ ضلعی عدالتوں میں تقریباً 18 لاکھ کیسز زیر التوا میں۔ پنجاب میں
तकरीबन 13.5 लाख ज़िले अदालतों में केसेस इल्तवा में पड़े हुए हैं। सिंध में 1,15,296, बलूचिस्तान में 15,729 और KPK में 2,40,000 केसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं। इस्लामाबाद का वो मैंने बता दिया 51,000 जो हैं वो केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं ज़िले अदालतों में। ये सूरत हाल ज़िले अदालतों की है। आपको मुझे तो हैरान की हुई कि 17,68,942 जो हैं वो पाकिस्तान की शहरियों के जिन्होंने फ़ीस अदा कर दी हुई है वकला की, वो केसेस अदालतों में पड़े हैं। और हम यहाँ बैठ के कभी किसी गवर्नमेंट पे ऑब्जर्वेशन देते हैं, कभी किसी CM पे देते हैं, कभी किसी सियासतदान पे दे देते हैं, कभी हम इधर से उधर पता नहीं कौन सी ऑब्जर्वेशन दे देते हैं, कभी कौन सा फैसला देते हैं, कभी हम किसी जज के वो पुराना रिकॉर्ड निकालते हैं, कभी किसी जज के टैक्स मामला चोरी करके उसको खुदे लाइन लगाने की कोशिश करते हैं, कभी किसी सिस्टम तब्दील करने की बात करते हैं। लेकिन ये 21,59,655 लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम, साइलिन, दरख्वास्त गुजार, फरियादी जितने थे, इन्होंने जो वकला को पैसे दिए हैं उनका अजाला करेगी तो अदालत उज़्मा ही कर सकती है, अदालत आलिया ही कर सकती है। और सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी इंसाफ के सबसे बड़े फोरम यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस पे होती है कि ये फौरी तौर पे ये तमाम इल्तवा केसेस अगर वो चाहें तो ये एक टाइम फ्रेम देकर उनको निपटा भी सकते हैं, वो ऐसा हुक्मनामा भी जारी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अदालतों की दिलचस्पी साइलिन के केसेस से ज़्यादा सियासतदानों के मामलात में ज़्यादा होती है, उस निज़ाम से छेड़छाड़ करने वालों की हिमायत में उनके ज़्यादा फ़ैसले भी होते हैं, मंजूरी भी होती है। और एक खौफ और भी है जिसका भी मैं इज़हार करूँ, ख़दशा ये है कि इंतखाबात होने की जल्दी है तमाम लोगों को, फिर वो हुकूमत में हों या सियासत से बाहर रहते हुए सियासत करते हों। और 2023 में क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने चीफ़ जस्टिस बनना है और एक ख़्याल ये किया जाता है कि उससे पहले इंतखाबात करवा लें, और इंतखाबात करवाने से पहले कोई ऐसा सिस्टम भी अबूरी सिस्टम लाया जाए जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जैसे उन जजों को किक आउट किया जाए, बाहर निकाला जाए, जो ये जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है उसको सुधारने की ठाने हुए हैं, या वो जो सोचते हैं कि इस निज़ाम को किसी ऐसे इस्तवार किया जाए, कोई लाइन दी जाए जो गाइडलाइन आइन ने दी है उसके मुताबिक, तो ऐसे ख़दशात भी मौजूद हैं। ये अदालती सूरत हाल थी, अदालती केसेस की सूरत हाल थी। तो अब आप ख़ुद सोचें कि हमारी अदालतें और अदालतों में बैठे हुए जज साहिबान वो क्या कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।